نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے نیک اعمال قبول فرمائے۔ تو عید والے دن ہمیں جو پیغام ملتا ہے کہ عید الاضحیٰ میں ہم جو سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں۔ تو پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہی نہیں سوچا کہ یہ ایسا کیوں ہے، بلکہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ حکم بجا لانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کے جو آپ کے بیٹے تھے، انہوں نے ابا جان سے یہ بات کہی کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو پورا فرمائیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک کا حکم کیسے ماننا ہے، اللہ پاک کی اطاعت جو ہو کیسے کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے باپ کی فرما برداری جو ہو کس طرح کرنی ہے، کہ جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور پھر اسی طرح ہم عید والے دن جو جانور قربان کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم غریبوں میں گوشت تقسیم کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی بھی ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، غریبوں کو بھی اپنی خوشی میں جو شریک کرنا چاہیے، کیونکہ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں جس طرح آتا ہے کہ خشکی اور تری میں جو فساد جو ظاہر ہوا وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو محفوظ ہے۔ جیسے اب عید والا دن ہے تو ہمیں عید والے دن سلام کرنے میں یا یہ کہ عید مبارک کہنے میں پہل کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پہلے دوسرا بندہ مجھے عید مبارک کہے، اس کے بعد پھر میں کہوں، پھر میں اس کو دعا دوں اور عید کے دن نہیں گزر جائیں۔ تو اسی طرح اپنے اندر عاجزی انکساری جو پیدا کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ جس طرح سورۃ الحجرات میں آتا ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہمیں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے منافقت نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ اسلام کیا ہے کہ مسلمان وہی کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو محفوظ ہے۔ اور پھر اسی طرح عید الاضحیٰ والے دن جب جانور کو لٹایا جاتا ہے تو یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادات، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں توحید کا درس ملتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد مانگتے رہیں گے، کہ ہماری تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو عید والے دن ہمارا ایمان اور یقین اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اور قربانی قرب سے نکلا ہے، یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اب اللہ کا قرب جو ہے وہ کیسے تلاش کرنا ہے؟ وہ کوئی بھی عبادت کر کے ہم اللہ کا قرب جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ تو ہمارا ایمان اور یقین عید والے دن اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو ہمیں عید والے دن تمام اختلافات کو ختم کر کے تمام ان جو شرعی اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ معاشرہ جو جنت کا نمونہ بنے، معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔
یہ عید میسج جو سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔